بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے، 66، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے، 107۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کرنا، حرم یحرم تحریم، کسی چیز کو حرام قرار دینا، حرام ٹھہرانا، حرام کرنا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، اور بعض روایت میں آیا کہ آپ نے اپنی کنیز، اپنی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، صرف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے حضور نے کسی چیز کو حرام ٹھہرا لیا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو چیز پسند تھی وہ آپ نے ازواج مطہرات کی رضا کے لیے حرام اپنے اوپر ٹھہرائیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر اپنے کلام کا نزول فرما دیا، اور فرمایا گیا کہ آپ نے یہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کر لی؟ آپ کی پسندیدہ چیز ہے شہد، حضرت ماریہ قبطیہ یہ اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہیں، تو آپ ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ لازم کر دیا ہے کہ آپ اسے دوبارہ سے اپنے اوپر حلال کیجیے۔ یہ ہے اللہ کے حبیب کا مقام و مرتبہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ شان نزول کیا ہے؟ حضور نے اپنی بعض ازواج کی رضا کے لیے اپنے اوپر شہد کو، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ماریہ قبطیہ کو حرام کر لیا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، لما تحرم، کیوں حرام کرتے ہیں؟ یہ انداز محبت ہے، انداز محبت، عتاب نہیں ہے، غضب نہیں ہے، قہر نہیں ہے جیسے کہ بعض نادانوں نے سمجھا، اور نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب پر غضب فرمایا، عتاب فرمایا، استغفر اللہ العظیم۔ ایسا نہیں ہے۔ لما تحرم محبت کا انداز ہے، لما تحرم، ورنہ اگر یہ غضب ہو یا قہر ہو تو کافروں کو تو پھر یہ موقع مل جانا چاہیے تھا کہ کافر کہتے کہ ان کا رب تو خود ان سے ناراض ہے، ان کا رب تو خود ان پر غضب فرماتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کر لیا، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ اللہ نے آپ کے لیے جو چیز حلال ٹھہرائی ہے آپ اسے حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اس شہد کو یا حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے حرام مت ٹھہرائیں۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج کی رضا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو آپ نے حرام ٹھہرایا ہے اپنے ازواج کی رضا چاہنے کے لیے حرام ٹھہرایا۔ اب یہ صورت ایسی ہے کہ اگر آپ اس پر کسی اور کا درس سنیں تو بعض ایسے بے باک ہیں کہ اس صورت کا درس دیتے ہوئے وہ حضور علیہ السلام اور امہات المؤمنات کی
بے شمار بے ادبیاں کرتے ہیں، بے شمار، ایک نہیں دو نہیں، کئی بے ادبیاں۔ بعض اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا کہ آپ کے منہ مبارک سے کس چیز کی بو آتی تھی، تو آپ نے حضرت حفصہ کے کہنے پر اس بو کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ بخاری شریف کی واضح حدیث ہے، حضور نے خود فرمایا تھا جب حضرت حفصہ نے یہ عرض کی تھی کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ مغافیر تو ہم نے پیا نہیں ہے، ہاں ہم نے شہد پیا ہے، تو تمہاری رضا کے لیے ہم شہد کو حرام کرتے ہیں۔ لیکن جو بد باطن ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر بغض و عداوت ہوتا ہے، وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضور پر عتاب کیا، حضور پر غضب کیا، کوئی کہتا ہے حضور کو علم نہیں تھا کہ ان کے منہ سے کیسی بدبو آ رہی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کھلی بے ادبی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو آپ نے حرام کیا تھا شہد کو، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کو کیوں کیا تھا؟ لا علمی کی وجہ سے نہیں۔ تبتغی مرضات ازواجک، ازواج بیویاں، مرضات رضا، تبتغی چاہنے کے لیے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کی رضا چاہنے کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قد فرض اللہ لکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے۔ فرض اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے تحلت ایمانکم، اپنی قسموں کو کھولنا۔ تحلت ایمانکم، ایمان قسم، ایمان ایمان، ایمان قسم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا فرض کر دیا ہے۔ یعنی اے حبیب آپ شہد کا استعمال کیجئے، آپ ماریہ قبطیہ کو اپنے قرب خاص عطا کیجئے۔ اللہ نے آپ کے لیے اس چیز کو فرض کر دیا ہے کہ آپ نے جو حرام کیا ہے اسے اپنے اوپر حرام مت ٹھہرائیے۔ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا فرض کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی علم والا، حکمت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کا استعمال فرمایا اور حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے قرب سے نوازا۔ اب یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے، مثلا یہ کہے مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں، مجھ پر حرام ہے کہ میں تم سے بات کروں، مجھ پہ حرام ہے کہ ایک لقمہ بھی کھاؤں، مجھ پہ حرام ہے کہ میں تمہاری طرف دیکھوں۔ اب یہ دیکھنا، کھانا، گھر جانا یہ سب حلال تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ بھی قسم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ قسم۔ ایمان فرمایا قرآن نے۔ حضور نے شہد کو حرام کیا تھا، ماریہ قبطیہ کی قربت کو حرام کیا تھا، تو فرمایا گیا تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کو کھولنا تم پر فرض کر دیا۔ تو اگر انسان کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہراتا ہے، اگرچہ لفظ قسم نہیں بولتا لیکن پھر بھی وہ قسم ہو جاتی ہے۔ مجھ پر حرام ہے کہ تم سے گفتگو کروں، اب اس پر لازم ہے کہ یہ گفتگو کرے، اور گفتگو کرتے ہی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ دے۔ اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو یہ قسم ہو جاتی ہے۔ اس شخص پر لازم ہے کہ اس حلال چیز کا استعمال کرے یا اپنی قسم کو توڑ دے، یعنی جو اس نے قسم کھائی اس کو توڑ کر اس چیز کا کفارہ ادا کرے۔ کہ کسی بھی نیک کام سے، اچھے کام سے رکنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص کسی جائز اور حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو یہ قسم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ اس چیز کا استعمال کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اس پر لازم ہوگا کہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ قرآن میں واضح فرمایا گیا
فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں صبح اور شام کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یا ایک غلام آزاد کریں۔ آسان یہ ہے کہ 10 صدقہ فطر کی رقم 10 فقیروں میں تقسیم کر دیں۔ 10 صدقہ فطر کی رقم، ایک صدقہ فطر کی رقم ایک فقیر کو دیں، دوسرے کو دیں، 10 فقیروں کے اندر 10 صدقہ فطر کی رقم دے دیں۔ اور یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کو قسم کا کفارہ نہیں دے سکتے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں اور وہاں کے ناظم صاحب کو کہہ دیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے، آپ کے مدرسے میں جو غریب طلباء پڑھ رہے ہیں ان میں آپ یہ تقسیم فرما دیں۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں آیتوں کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اگلی آیات میں اسے تفصیل سے بیان کیا گیا کہ جو حضور علیہ السلام، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جحش، ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اور جو گھر کے معاملات تھے اللہ تبارک و تعالی انہیں بیان فرمایا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے ادب میں، ہمارے ایمان کے نور میں اضافہ ہو جائے۔ جو قرآن پڑھ کر بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں ہی فرمایا یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے ہر ایک ہدایت پا جائیں ضروری نہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے بھٹک جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ سورہ بقرہ کے اندر آیات ہیں۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے بھٹک جاتے ہیں اور بہت سے قرآن پڑھنے والے ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنائے۔ اللہ ہمارے ادب میں خصوصاً امہات المؤمنین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق و ادب میں اضافہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔